السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 267 سے 269۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم 267 تک آیات پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 267 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرتے وقت خراب، ناقص یا بیکار چیزیں دینے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں انسان خود بھی خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا محتاج نہیں بلکہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ صدقہ ہمیشہ حلال اور اچھی کمائی سے کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ناقص اور بے وقت چیز صدقہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ آیت 268 آ جاتی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو غربت اور محتاجی سے ڈراتا ہے، وہ دل میں بخل پیدا کرتا ہے اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے بے حد وسیع ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ آیت 269 آ جاتی ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت سے مراد صحیح سمجھ، درست فیصلہ اور دین کی گہری معرفت ہے۔ جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ نصیحت اور عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ حکمت انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ حکمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کے ساتھ سمجھ اور بصیرت بھی بہت ضروری ہے۔ عقل مند انسان اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آیت 270 آ جاتی ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو نظر تم مانگتے ہو اللہ اس سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ کوئی نیکی یا بدی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلص عمل کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر نیکی اور صدقہ اللہ کے علم میں ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اعمال کا بہترین بدلہ ملتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو کسب تم کماؤ، ومما اور اس میں سے یا اس چیز میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیمموا الخبیث اور نہ قصد کرو یا پھر خبیثہ بری چیزوں کا، نہ قصد کرو نہ ارادہ کرو بری چیزوں کا، منہ اس میں سے، تنفقو کہ خرچ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ لینے والے اس کے، الا مگر ان یہ کہ تغمضوا آنکھ بھینچ لو، فیہ اس میں یعنی آنکھ بند کر لو اس کے درمیان، وعلموا اور تم جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، حمید اور تعریف کے لائق ہے۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ اللہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا،
کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ سمیع واللہ واسع علیم۔ الشیطان شیطان وعدکم وعدہ دیتا ہے تم کو، فقر کا یعنی تنگی کا، یأمرکم اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء برے کاموں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، وعدہ دلاتا ہے تم کو مغفرت کا، منہ اس سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ بے شک شیطان تمہیں، اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کشادہ، بہت زیادہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی وہ حکم دیتا ہے حکمت کا، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ومن یؤتی اور جس کو دی گئی، حکمت فقد بس تحقیق، اوتیا دیا گیا اس کو، خیرن بھلائی، کثیرن بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب لیکن صرف عقل والے لوگ۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ عقل مند انسان ہیں اگر جب آپ اسلام کے پیروکار ہیں اور اللہ کی نصیحت کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو ویسے ہی ادا کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ۔ وما اور جو انفقتم خرچ کرو تم، من نفقتن کچھ خرچ کرنا، او نظر تم یا کوئی تم نے نظر مانی ہو، یا تم نے مطلب کسی جیسے نظر منت مان لی ہو۔ نظر ماننے سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا اللہ جی آپ میرا یہ کام کر دو، اللہ جی آپ مجھے یہ کر دو، میں انشاءاللہ اتنا پیسے مطلب کسی غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کچھ جیسے ہم اپنی طور پر کچھ کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ میرے اس بندے کو ٹھیک کر دو، میں ایک اپنا اونٹ قربان کر دوں گا، یعنی ایسے کچھ بھی جو ہم نظر مانتے ہیں۔ من نظرین یا نظر ماننا، منت کرنا، منت سے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مدد، اور پھر ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد نہیں ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو، کوئی نظر مانو، منت، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اور میں یاد رکھیے گا تھوڑا ہی سبق دیا تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔